ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شعبان کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہیں اور انٹرنیٹ پر شعبان کے بارے میں ویڈیو تو کافی ساری موجود ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر جو طریقہ کار بتایا گیا ہوتا ہے جیسے شعبان کی دعا کے بارے میں، وہ سب دراصل کیا ہے کہ اپنے ویو بڑھانے کے لیے، چینل کی گروتھ بڑھانے کے لیے ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، ایک طرفہ چیزیں بیان ہوتی ہیں، دوسرے پہلو کو دیکھا نہیں جاتا۔ اب جن حضرات کو قرآن مقدس پڑھنا نہیں آتا یا ایسے ہیں کہ پڑھنا نہیں جانتے، اور شعبان کی جو دعا ہے وہ بھی ہر شخص کو یاد نہیں ہوتی، اور وہ دعا بڑی ہونے کی وجہ سے ایک رات میں وہ یاد بھی نہیں ہو پاتی، تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ طریقہ کار دراصل موجود نہیں ہوتے۔ دوسرے ہے کہ حالت حیض میں بھی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو قرآن مقدس اور نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اس میں عبادت کس طرح کریں، اس سارے معاملے کے اندر بھی میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دراصل شریعت کے اندر موجود رعایتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص نہ رعایتوں کو بیان کرتا نہیں، جو اس کے اندر گنجائشیں موجود ہیں اگر لوگوں کو وہ چیز بتائی جائے گی تو اس میں شریعت کی طرف آنے میں ترغیب ملتی ہے۔ بعض احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی ویڈیو کے اندر لوگوں کو بالکل ہی آسانی فہم کر دیتے ہو، اس طرح تو لوگ جو ہے نا عمل سے اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آسانی شریعت نے ہی کی ہے، اس آسانی کو چھپانے کے بجائے لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہیے۔ دور کیونکہ پرفتن ہے، اگر اب ہر چیز کو فرض واجب قرار دے کر لوگوں پہ لاد دو گے تو اس سے لوگ بدزن ہو کے دین سے اور اعمال سے دوری اختیار کریں گے۔ اس لیے میں جہاں پر رعایت ہوتی ہے وہاں بالکل بنا کسی ڈر خوف کے اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ جو مسئلہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، جہاں رعایت ہے وہاں رعایت ہے، تو اس میں چھپانے جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب شریعت نے اگر قصر میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہمارے لیے رعایت ہے۔ وضو کے بدلے میں اگر تیمم کا شریعت نے گنجائش دی ہے پانی پر قادر نہ ہونے پہ، تو یہ ہمارے لیے رعایت ہے۔ اب اس کو چھپانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور لوگوں پہ اگر آسانی رعایت بتائی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ شریعت میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، بہت زیادہ گنجائشیں ہیں، لوگوں کو شریعت سیکھنے کی ایک ترغیب ملتی ہے۔ مگر بعض لوگ اس کو تھوڑا اچھا سا نہیں سمجھتے، مگر میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ان کی باتوں کی طرف زیادہ میں دھیان دینا چاہتا ہوں۔ تو شعبان کے مہینے میں ایک چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آدمی کو عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تجلی فرماتی ہے، اور جو بندہ توبہ طلب کرتا ہے اس کو توبہ اس کی قبول ہوتی ہے، جو رحمت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ مگر یہ کہ جن کے دلوں میں عداوت کی کینہ ہوتی ہیں سوائے ان کے۔ اب معاملہ آتا ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنی ہے تو عبادت ہر قسم کی ہوتی ہے، ہر وہ کام کے جو ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، تسبیح کو لے لیں، یا جو بھی معاملات آپ کرنا چاہیں عبادت کے تعلق سے وہ سب عبادت شمار ہوں گی۔ اب اس کے اندر پوری رات نماز پڑھنے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ مسجد کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ قضا عمری پڑھ سکتے ہیں، تو اس دن مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو عموماً جو قضا عمری ہوتی ہے وہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص بغیر نماز کے وقت کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قضا عمری کر رہا ہوگا، تو ایسی صورت میں چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے گناہ کا اظہار کیونکہ گناہ ہوتا ہے تو قضا نماز کرنے کے بعد اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس میں قضا عمری جو رات میں نوافل لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص قضا عمری پڑھنا چاہے تو مسجد میں پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں لوگوں پہ وہ ظاہر ہونے کا مسئلہ صاف نہیں ہوتا، بلکہ سب لوگ نماز میں مشغول ہوتے ہیں، تو کسی کو اس بات کا شبہ نہیں جاتا کہ یہ شخص قضا عمری پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قضا عمری کرنا چاہے یا قضا عمری نہ کرنا چاہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرنی یا نہیں کرنی، تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ عشاء پڑھ کر سو جائیں، پھر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھیں، اور جتنے آپ سے ممکن ہو قوت ہو آپ وہ پڑھ لیں، وہ بھی درست ہے۔ قرآن مقدس کے تعلق سے بھی سوال ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو جتنا قرآن مقدس پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ کسی ایک عبادت سے اگر آپ کا دل اکتا جائے تو آپ اس میں مختلف عبادت کو اختیار کر سکتے ہیں، مثلاً آپ کچھ دیر کلام پاک پڑھیں، پھر تھوڑا آرام کر لیں، اگر دل کرتا ہے تو قضا عمری کریں، قضا عمری کرنے کے بعد کچھ تسبیح پڑھیں، اسی طرح تھوڑا آرام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں۔ اس میں آپ پوری رات عبادت کریں یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد غسل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ مغرب سے پہلے کرنا یا بعد میں، تو بہتر ہے کہ مغرب کے بعد ہی اس میں غسل کیا جائے۔ وہ جو پتوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مغرب کے بعد وہ پوری رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح سحری تک میں آپ جب چاہیں اس میں غسل کر لیں۔ اور پوچھتے یہ ہیں کہ اس میں روزہ 1 رکھیں یا 2 رکھیں، پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں، تو اس میں یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔
روزہ ایک بھی ضروری نہیں اس کے اندر، اور 2 یا 3 یا 4 بھی منع نہیں. آپ چاہیں تو ایک روزہ رکھ کے اگلے دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو پورے شعبان روزہ رکھیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. تو روزہ رکھنا اس میں ایک بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، اور دوسرا والا 14 کو رکھیں، 15 کو رکھیں، اس طرح بھی رکھ لیں، یا 15 کے بعد 16 کو رکھیں، اس طرح بھی رکھ لیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے. اور کوئی شخص اس میں روزہ نہیں رکھ پاتا تو گناہ گار نہیں ہے. جس کے روزے رمضان کے قضا چھوٹے ہوئے ہیں، اس کو فرض چھوٹے ہوں، اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں ان کی وہ قضا کی نیت سے قضا روزہ رکھ لے. ٹھیک اسی طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو نہیں اس میں کرنا چاہیے، تو وہ باتیں ہیں جو کرنی چاہیے کہ آدمی جس طرح کرنا چاہے وہ پڑھ لے. اب جن کو قرآن مقدس نہیں آتا تو وہ تسبیح سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جن کو سورہ اخلاص آتی ہے وہ قل هو اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس میں جو بھی شخص کو جیسا بھی ذکر آتا ہے وہ اس میں کر سکتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے. اگر وہ اس کے طریقہ کار نہیں جانتا شعبان کے کہ دعا کیسے پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ سیکھ نہیں سکتا یا اس پہ وقت نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اسلامی بہنیں ان دنوں ظاہر ہے کہ حالت حیض میں بھی کہیں نہ کہیں ہوں گی، تو اس صورت میں ان کو قرآن مقدس اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ وہ مصلی پر ہاتھ دھو کے کلی کر کے تسبیح لے کے وہ بھی کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نام اقدس کی تسبیح، نام مقدس کی تسبیح کو پڑھ سکتی ہیں. اب اس میں چاہیں وہ سبحان اللہ کہیں تو اس کا اصالہ ثواب بھی کر سکتی ہیں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. اسی طرح اگر وہ ماشاء اللہ کہنا چاہیں یا کلمہ شریف کا ورد کرنا چاہیں، بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیں، تو یہ سب کام کر سکتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ حالت حیض میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ سو جاتی ہیں. تو ان کا ایسا کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس میں شریعت میں گنجائش ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہیں، مگر یہ کہ اس رات کی محرومی ہے. حالت نماز میں عورت کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم دعا تو ضرور کر سکتی ہے، اور دعا بھی عبادت ہی ہے. یعنی یہ کہ وہ مصلی پہ بیٹھ کے اس رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرے، معافی مانگے. تو حیض والی عورتیں بھی یہ سب کام کر سکتی ہیں، اور جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کچھ بھی دعا تصویر نہیں کر سکتے، تو وہ بھی کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں اپنے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، اور اپنے مرحومین کے لیے جو دنیا سے فوت ہوگا ان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کاروبار خیر خواہی کے لیے، آخرت کے لیے وہ لوگ دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ کام بھی اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں. حالت حیض میں تسبیح کو چھو بھی سکتی ہیں، مصلی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، بیٹھ بھی سکتی ہیں، اس پہ دعا بھی کر سکتی ہیں. وضو کرنے نہ کرنا ان کے اختیار میں، کوئی اس کا فائدہ تو ہے نہیں حالت حیض میں وضو کرنے سے، بلکہ پانی بھی جسم پہ بہہ جائے تو وہ غسل بھی نہیں مانا جائے گا. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کلی کر کے ہاتھ دھونے کے بعد اتنا کافی ہے کہ وہ مصلی بیٹھ کے ذکر درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں. حالت حیض اور ناپاکی میں درود شریف کا بھی پڑھنا جائز ہے، بعض لوگ یہ بھی سوالات کرتے ہیں. اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جیسے قبرستان میں جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے. تو جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا وہ قبرستان میں جانے کے بعد جو بھی ان کو تسبیح آتی ہے وہ تسبیح پڑھ کے قبرستان والوں کو اصالہ ثواب کر دیں. بہت سے لوگوں کے سوال یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس میں اصالہ ثواب کس کو کیا جائے گا، کس کے نام کی نیاز کی جائے گی. تو عموماً تو ہمارے اہل سنت میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اصالہ ثواب یا نیاز کرتے ہیں وہ تقریباً سارے اکابرین کو، سارے اولیاء اللہ کو اس میں شامل کرتے ہیں. کسی فرد واحد کو مخصوص نہیں کرتے کہ اس کے سوا کسی کو نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ نے قرآن مقدس پڑھا، تسبیح پڑھی، یا جو بھی چیز آپ نے پڑھی اس کو آپ اس طرح دعا کریں جس کا میں نے ایک طریقہ فاتحہ کا طریقے میں بتائی بھی ہے کنڈوں کی ویڈیو کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے عبادت کری، قرآن پاک پڑھا یا تسبیح پڑھی، اس کا ثواب میں حضور علیہ السلام کو پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں. ان کے صدقے وسیلے درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں. اب قبرستان میں اگر آپ کھڑے ہیں تو ٹھیک اسی طرح دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے قبرستان میں آگے بسم اللہ پڑھی 100 بار 200 بار، سبحان اللہ کہا یا سورہ اخلاص پڑھی یا درود شریف پڑھی، ان سب کا ثواب میں اسی طرح سارے حضور علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کو، اور خاص کر اپنے قبرستان والے جو حاضر ہیں ان کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور پھر ان کے صدقے میری مغفرت فرما. تو اس طرح دعا کر کے آپ قبرستان میں اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. تو اس میں حضور علیہ السلام کو بھی اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے، باقی سارے اولیاء اللہ کو بھی اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے. اپنے پیر مرشد کے نام کی بھی اصالہ ثواب کر کے آپ لوگ ان کے نام کی بھی نیاز جو ہے کروا سکتے ہیں. اب رہا اس کے اندر موم بتی وغیرہ جلانے کے تعلق سے، تو قبرستان کے اندر کیونکہ آج کل لائٹیں موجود ہیں تو وہاں پر چراغ یا موم بتی جلانا یہ اسراف ہے، فضول ہے، تو اس کے کوئی معنی نہیں. ان کاموں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی حکمت اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ وہ لوگ اس سے رک جائیں. اب اگر ایسے گاؤں یا کوئی ایسا قصبہ ہے کہ جہاں پر صحیح ضرورت ہے کہ وہاں پر چراغا یا موم بتی جلائی جائے کہ جس سے حاضرین کو فائدہ ہو، اور وہاں پر لائٹ کا انتظام نہیں، تو ایسے صورت میں قبروں سے ہٹانے کے بعد موم بتی جلانے کی اجازت ہوگی. یا کوئی قبر پہ
कुरान मुक़द्दस पढ़ना चाहता है, यासीन शरीफ का विर्द करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में भी यासीन शरीफ पढ़ने के लिए अगर वो मोमबत्ती या चिराग जलाएगा तो इसकी भी इजाज़त होगी। अब देखा ही जाता है कि मोमबत्ती को कब्र के ऊपर सिराने पर लोग उसको कब्र के अंदर गाड़ने की कोशिश करते हैं, आधी आधी मोमबत्ती। ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। आग को कब्र के पास लाना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए मोमबत्तियों को दूर लगाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी समझाना चाहिए, और जो मोमबत्ती आप कब्र के ऊपर देखो तो उसको दूर कर देना चाहिए कि कब्र के पास आग का आना ये मुर्दे को तकलीफ़ देने का बाइस है। इसी तरह बाज़ लोगों में देखा जाता है कि वो अगरबत्ती लगाते हैं कब्रिस्तान में, तो ये तरीक़ेकार में तो कोई हरज नहीं है। जहाँ पे मुसलमानों का इज्मा होता है, मुसलमान कसीर तादाद में जमा होते हैं, अगर वहाँ कोई उनको फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से अगरबत्ती लगा दे तो इंशाअल्लाह ताला वो सवाब पाएगा, तो इसमें हरज नहीं। हरज इसमें ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग मोमबत्ती की तरह अगरबत्ती भी कब्र के ऊपर लगा देते हैं। ये उनका तरीका गलत होता है, कम इल्मी की वजह से वो ये मामलात को अंजाम देते हैं, तो उनको भी समझा दिया जाए। और ये सारे मामले दरअसल ख़तीब हज़रात को ना नमाज जुमा जो आखिरी पढ़ता है उसके खुतबे में, खुतबे के बाद तकरीर के अंदर आवाम को ये चीज़ समझा दी जाए तो ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा कि इसमें क्या मामले किए जाएँ क्या ना किए जाएँ। क्योंकि हर इलाके के अंदर हर आदमी एक वीडियो को देखता हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर ये कि हर इमाम अगर जुम्मे की नमाज में मस्जिद में ये बातें उनको समझा दें कि अगरबत्ती कहाँ लगानी कहाँ नहीं लगानी, मोमबत्ती कहाँ लगानी कहाँ नहीं लगानी, तो इस तरह मामला आसान हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें जो आतिशबाजी होती है या बाइक वगैरह का मामला होता है, इसका नाजायज़ और गुनाह और खुराफात होना तो किसी पे छुपा हुआ नहीं है, मगर ये कि इसमें वालिदैन बहुत सारे मामलों पर कादिर होते हैं रोकने पर, मगर वो नहीं रोकते। जैसे छोटे बच्चे पैसे लेके निकल जाते हैं वो बम पटाखे ख़रीदने के लिए, तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि वो इनको सख्ती के साथ मना करें, इनको रोकें इस काम को करने के, और पैसे देने के बदले इन चीज़ को मतलब मुतालबा करें कि अगर आप ये चीज़ इसको ना लाएं, कुछ भी खाने की चीज़ में वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत परहेज़ करें। अगर आप देखें कि वो बम पटाखे फुलझड़ी इस तरीके की आतिशबाजी के अंदर पैसे बच्चा खर्च करता है तो उसको मना करें, उसको रोकें। और अब ये कि इसके अंदर कितनी इबादत करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी आप पे ताकत और कुव्वत हो उतनी करें, लोगों पे इजहार करें बगैर, जितना दिल करता उतनी इबादत करें। इसमें एक मामला ये भी पाया जाता है कि दूसरे की ज़िद बहस भी चल रही होती है, यानी ये ख़वातीन के अंदर भी घर घर में ज़िद बहस चल रही होती है। छोटी बच्ची को पड़ोसी के वहाँ भेज के ये दिखलाने मतलब दिखवाते हैं कि वो आंटी बराबर वाली सोई हैं या खाला या नहीं सोई हैं, या उनकी लड़की क्या कर रही है, वो आके ख़बर देती है कि वो कुरान पाक पढ़ रही हैं, तो फिर ये बैठ के भी अभी आगे और कुरान पाक पढ़ना शुरू रखती हैं। यानी ये कि जब वो सो जाएंगी तो उनके बाद में 2 रकातें एक्स्ट्रा पढ़कर ही सोंगी, कि सुबह उनको बताना भी पड़ता है कि आपने कब तक पढ़ा। अब वो कहेंगी जी मैंने तो 60 रकातें पढ़ी, तो 60 आप सो गई थी, मैंने तो 70 पढ़ी थी। तो उनसे ज़्यादा गलबा हासिल करने के लिए इसी तरह वो जब तक एक दूसरे के घर में ये मामले भी चलते हैं कि दिखवाते रहते हैं कि वो क्या कर रही है वो क्या कर रही है। अच्छा वो यासीन पढ़ रही है, उससे पूछ के आगे मैं क्या पढ़ूँ, मैंने ये पढ़ दिया, तू क्या पढ़ रही है या तू क्या पढ़ रहा है। वो आजू बाजू वाले को देख के भी ज़िद बहस है इसके अंदर मामला करते हैं। तो ये सब बातें भी नहीं करनी चाहिए। मतलब पूरी रात इबादत करना है एक दूसरे की ज़िद में, या देख के कि उसने इतनी पढ़ी तो मैं इतनी पढ़ूंगा, इससे बेहतर ये है कि आदमी इशा पढ़ के सो जाए, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ ले, तो ये ज़्यादा बेहतर है। यानी इसका मामला वही है कि बुज़ुर्गों के अक़वाल में मिलता है कि रोज़ा रख के इजहार करने से बेहतर है कि पेट भर के खा के अल्लाह का शुक्र कर लिया जाए। तो रोज़ा रख के आदमी भूखा भी रहा फिर उसका इजहार भी लोगों पे करता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर ये है कि आदमी नफिल रोज़े की बात है, तो इससे बेहतर ये है कि आदमी पेट भर के खाए और अल्लाह ताला का शुक्र कर ले कि मैंने पेट भर के खा लिया। वो अल्लाह ताला के लिए रोज़ा तो होता नहीं है। तो इसी तरह इबादत के मामलात में इसमें ज़हनशीन रखना चाहिए। मुमकिन है कि कुछ बातें इसमें समझाने को रह गई हूँ, बहुत सारे सवालात रह गए हूँ। मैंने तो वैसे कोशिश करी है ज़्यादातर इसमें एक्सप्लेन करने की, फिर भी अगर रह गए तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ लें, आसपास वाले इमाम साहब से पूछ लें। और इसमें अक्सर जो काम हैं वो इसमें से फ़र्ज़ वाजिब वाले काम नहीं है। आपको जैसा भी जितना भी जो भी आता है उसको उसके हिसाब से आप इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, वो ठीक है। इसाले सवाब का तरीका भी आप सीख लें आसान तरीके से, कब्र में जाके इसी कब्रिस्तान में जाके कब्र वाले को इसी तरह इसाले सवाब कर दें। और मीठा हो किसके नाम की न्याज देनी वो भी मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी बातें आप करीबी मस्जिद के इमाम साहब से अगर मालूम करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको इसमें रहनुमाई कर देंगे। पत्थर में असल लाले पुरनवार